إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے جمع القرآن الکریم و تدوینہ، قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کو ایک کتابی شکل دینا۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد اب یہ اعتراض کسی کے پاس باقی نہیں رہا ہے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل ملنی چاہیے یا ہونی چاہیے یا ایک لازمی چیز ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جمع اور تدوین جو ہے یہ کئی ادوار سے گزری ہے۔ اس کے موٹے طور پہ 3 دور گزرے ہیں جمع اور تدوین کے۔ ایک دور، اس کو ہم اپنے 5 عنوانات میں اس کو ہم پورا کریں گے، میں آج پہلے ہی عنوان پر بات کروں گا۔ ایک ہے جمع القرآن الکریم فی العہد النبوی الشریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں عہد مبارک میں قرآن مجید کی جمع اور تدوین، اس کی کیا حالت ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ اور دوسرا ہے جمع القرآن الکریم فی خلافت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تدوین قرآن کریم کی کیا حالت رہی اور اس کے کیا قواعد تھے، یہ بھی ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ایک اہم نقطہ بیان کریں گے، تیسرا نقطہ، وہ ہے دور عمر فی جمع القرآن الکریم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن پاک کی جمع تدوین میں کیا رول رہا ہے، بلکہ اگر یوں کہنا چاہیے کہ وہ سبب ہی بنے ہیں اس کے، تو وہ ہم انشاءاللہ اپنے مقام پر کریں گے تیسرے عنوان کے تحت۔ اور چوتھا عنوان ہم کریں گے جمع القرآن الکریم و تدوینہ فی عہد عثمان، فی خلافت عثمان، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن مجید کی جو تدوین ہوئی وہ کس نوعیت کی تھی۔ وہیں ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ عام طور پہ عوام الناس میں یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کے جمع کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پہ کشمیری قوم کے اندر۔ اس کی وجہ وہ ایک شعر ہے جو کسی کشمیری شاعر نے کہا ہے کہ تریم یار چھی حضرت عثمان آئے سنبرنے تیم قرآن۔ تو یہ بات جو ہے نا ایک عقیدے کی شکل اس نے اختیار کی، اور اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو حضرت عثمان نے جمع کیا، حالانکہ اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں کیا تبدیلی آئی اور اس وقت کیا ہوا، اس پر بھی ہم چوتھے عنوان کے تحت بات کریں گے۔ اور 5ویں عنوان کے تحت، اسی ذیلی عنوان کے تحت، یہ جو ہمارا عنوان ہے جمع القرآن الکریم و تدوینہ، اس میں 5واں نقطہ اہم نقطہ ہے، اور یہ 5واں اہم نقطہ ہے لماذا اختیر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لجمع القرآن الکریم، قرآن مجید کے جمع اور تدوین میں حضرت زید بن ثابت کو بار بار کیوں اختیار کیا جانے لگا، ان کا اہم ترین رول ہے۔ اگر آپ یوں بھی کہیں گے کہ دور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جمع القرآن الکریم و تدوینہ، تو یہ بھی ٹھیک رہے گا، یعنی دور کا مطلب رول، ان کا کیا رول رہا۔ تو جب ہم جمع اور تدوین پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 شخصیتیں بار بار گشت کرتی ہیں دماغ کے اندر۔ ایک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، قرآن مجید کے علوم القرآن کا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جو ہوگا اس کے دماغ میں 3 شخصیتیں بہت زیادہ گھومیں گی۔ ایک پہلی شخصیت حضرت زید بن ثابت کی، دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری شخصیت زید بن ثابت کی۔ زید بن ثابت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ۔ ان 3 صحابہ کا اہم ترین رول رہا ہے جمع اور تدوین میں۔ 2 باتیں، اور تیسری بات وہ ہے جمع القرآن الکریم فی عہد
फी अहदिन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपके दौर मुबारक में ही कुरान मजीद की जमा तदवीन की क्या हालत रही। इससे पहले कि इस पर हम बात करें, एक बात आप जहन में रखें, उलूमुल कुरान का तालिब इल्म उसे फर्क करना चाहिए इसमें कि जब आप उलूमुल कुरान पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जमउल कुरान दो चीजों पर इसका इतलाक होता है। जब भी कहीं किसी किताब में आप जमउल कुरान करीम या तदवीनुल कुरान करीम की बात कहेंगे तो उसमें दो बातें होती हैं उलूमुल कुरान में। ये दो चीजों पर यह इस्तिलाह सादिक आती है। तारतन अला हिफ्ज़िही फिस सुदूर, कभी मुअर्रिख की तदवीन कुरान की मुराद होती है उसका जबानी दिलों में महफूज करना, सीनों में उसका जबानी महफूज करना। कभी उसकी मुराद जमा से वही होती है। यानी जब उलूमुल कुरान की किताब आप खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर जब जमउल कुरान करीम और तदवीनहू की बात आएगी तो कभी मुअर्रिख की मुराद होगी उसका जबानी हिफ्ज करना, यानी सिर्फ हिफ्ज पर ही उसका इतलाक कभी होगा। व तारतन अला किताबतिही फिस सुतूर, और कभी उसको सतरों में लिखना मुराद होगा। यानी जमउल कुरान करीम की इस्तिलाह जो है उलूमुल कुरान में दो चीजों पर इसका इतलाक होता है। एक उसका जबानी हिफ्ज करना, गोया जमउल कुरान करीम हिफ्जुल कुरान करीम, और फिस सुदूर दिलों में, और किताबतहू फिस सुतूर, और सतरों में उसका लिखना। कभी एक चीज मुराद होगी, कभी दूसरी चीज मुराद होगी, कभी दोनों चीजें मुराद होगी। इसलिए उलूमुल कुरान के तालिब इल्म को उलूमुल कुरान की तारीख पर लिखी हुई किताबों को पढ़ते वक्त इस चीज के अंदर इम्तियाज करना चाहिए। तो ये लफ्ज जो है इन्ना जमउहु बिमाना किताबती कद मर्रत मिन सलासत अदवार, इसके तीन दौर गुजरे हैं, और तीन दौरों में से पहला दौर जो है उसके बारे में हम इमाम इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बात करेंगे। फतहुल बारी में भी इसकी तशरीह है, और अलग से तो उन्होंने कोई किताब इस पर लिखी नहीं, अलबत्ता मुतफर्रक हैं उनके जो बयानात इस बारे में हैं वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर हैं। जहां भी मसलन नुज़ूल वाही पे बात आई तो जब फतहुल बारी में जिस जगह पर भी कुरान पाक के जमा तदवीन से कोई हदीस मुताल्लिक है तो उसकी शरह में उन्होंने चीजें लिखी हैं। तो इनको जमा करके साहिबी किताब मनाहिलुल इरफान ने एक अहम नुक्ता उनके हवाले से बताया है। चूंकि आपको मालूम है कि इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे अंदर कितने मोतबर और आला पाया के मोहतात आलिम हैं, मोहतात इमाम हैं, मोहतात मुहक्किक हैं, मोहतात फकीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। उनका कद तो बहुत ऊंचा है। तो आपने हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की मशहूर किताब सही बुखारी के अंदर लिखा है, उसकी शरह में जहां वो हदीस की शरह लिख रहे हैं कुरान मजीद के जमा तदवीन से मुतल्लिक जो चीजें वहां हैं, और उस बहस के अंदर वहां से मनाहिलुल इरफान में जो इबारत आई है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। फरमाते हैं कि आप नकल करते हैं, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने नकल करते हैं, और मैं ये रेफरेंस मनाहिलुल इरफान की आपके सामने शरीक कर रहा हूं। नकला इब्न हजर बि इस्नादिन अला शर्तिल बुखारी, इमाम बुखारी ने ये रिवायत जो है नकल की है हजरत इब्न अब्बास से, कतादा से, और कतादा के बाद इब्न अब्बास से। कतादा बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, इंशाअल्लाह उनका आगे तज़किरा होगा जब मुफस्सिरीन पर हम बात करेंगे, अहद नबवी के मुफस्सिरीन, अहद सहाबा के मुफस्सिरीन पर, उस वक्त कतादा का मुकाम आपको बताएंगे। तो उनसे रेफरेंस लाते हैं इमाम इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा।
فرماتے ہیں قال سألت قتادہ فرماتے ہیں، قتادہ کی روایت ہے جو ابن حجر نے قبول کی ہے، سألت انس ابن مالک، سألت انس ابن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، من جمع القرآن الکریم علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کس نے جمع کیا تھا؟ اچھا، یہ علی شرط البخاری کی بات میں پھر ایک بار آپ کو بیچ میں بتاتا ہوں جملہ معترضہ کے طور پہ، کہ جب محدثین لکھتے ہیں کہ صحیح علی شرط البخاری، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث اسی معیار پر اترتی ہے جس معیار کی حدیثیں امام بخاری نے قبول کی ہیں، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے صحیح علی شرط البخاری۔ تو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح علی شرط البخاری، کہ یہ روایت بخاری کے معیار کی حدیث ہے۔ کیا کہ سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، من جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس نے قرآن مجید کو جمع کیا؟ فقال اربعۃ کلہم من الانصار، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا، سب کے سب انصاری تھے۔ ان میں سے آگے نام لکھتے ہیں پھر زید بن ثابت، ایک تو زید بن ثابت جو قرآن مجید کے حافظ تھے ہی اور قرآن مجید کے لکھنے والے بھی تھے، وہ ابی بن کعب، دوسرے ابی بن کعب تھے، اور تیسرے وہ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل۔ اچھا، ان تینوں کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک حدیث سنی ہے، جب ہم تعلیم القرآن الکریم، حفاظتہ بتعلیم القرآن الکریم پر بات کر رہے تھے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند بھی دی تھی کہ تعلموا القرآن علی 4، قرآن مجید آپ 4 لوگوں سے سیکھیے۔ زید ابن ثابت، اس میں زید ابن ثابت نہیں ہے، زید ابن ثابت کے جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، سالم مولا ابو حذیفہ و عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ فرمایا تھا۔ تو مؤرخین نے پوری تشریح کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جب شرط البخاری لگا کر، بخاری کی شرط لگا کر امام ابن حجر اسقلانی یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی کہ 4 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ جمع کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سارا قرآن موجود تھا۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے صحابی جن کا تذکرہ بہت کم آتا ہے، جمع القرآن الکریم میں بہت کم آتا ہے، ابو زید قیس ابن سکن، ابو زید قیس ابن سکن کا نام تھوڑا کم آتا ہے، لیکن اس روایت کے مطابق ان کے پاس بھی قرآن جمع تھا۔ ان کا نام کیوں کم آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے مطلب زیادہ متحرک نہ رہے ہوں، ان کے پاس قرآن مجید سارے کا سارا جمع تھا۔ تو یہ وہ 4 صحابی ہیں کہ جن کا اس روایت میں تذکرہ ہے، لیکن امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیان میں جو نقل کیا ہے مناہل العرفان میں صاحب کتاب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں 7 لوگوں کے پاس قرآن مجید حفظ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حفظ بھی تھا اور لکھا ہوا بھی تھا، فی الصدور والسطور۔ ان القرآن الکریم کان مکتوبا کلہ عند 7 من اصحاب رسول اللہ، یہ عبارت ہے امام ابن حجر اسقلانی کی جو نقل کرتے ہیں امام زرکشی اپنی کتاب مناہل العرفان میں۔ فرماتے ہیں کہ ان القرآن الکریم کان مکتوبا کلہ عند 7 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 7 صحابہ کے پاس سارے کا سارا قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اور آپ حافظ بھی تھے اس کے۔
اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بعض صحابہ نے بعض صورتوں کو حفظ کر لیا تھا اور بعض دوسروں نے دوسری صورتوں کو حفظ کیا تھا، یہ ایک عام بات تھی، یہ یقیناً صحیح ہے، لیکن خاص بات یہ کہ 7 صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن مجید فی الصدور والسطور ان کے پاس موجود تھا۔ یہ متفقہ طور پر پورے مورخین نے، سارے مورخین نے لکھا ہے۔ اور یہ 7 کون تھے؟ 4 کا تو میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، زید بن ثابت، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل اور ابو زید قیس بن سکن۔ اور 3 کون ہیں؟ وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی سارا قرآن مجید نسخہ موجود، سارا قرآن مجید حفظ بھی تھا اور آپ کے پاس لکھی ہوئی حالت میں بھی تھا، لکھی ہوئی صورت میں بھی تھا۔ وہ سالم مولا ابی حذیفہ، وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 صحابہ تھے جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی حالت میں بھی تھا، مکتوب بھی تھا فی السطور اور محفوظ بھی تھا فی الصدور۔ اس کے بغیر دوسرے صحابوں کی حالت جو ہے وہ ایک حالت یہ ہے کہ کچھ کو سارے کا سارا حفظ تھا لیکن ان کے پاس لکھی ہوئی حالت میں نہیں تھا، کچھ کے پاس لکھی ہوئی حالت میں سارے کا سارا قرآن مجید تھا لیکن یاد نہیں تھا، 2۔ اور تیسری یہ کہ کچھ کے پاس کچھ صورتیں حفظ تھیں، کچھ لکھی ہوئی تھیں، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کو بہت کم یاد تھا، صرف نماز کے لیے ان کے پاس صورتیں یاد تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن پاک والناس تک، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک سارے کا سارا قرآن مجید عہد رسالت میں ہی محفوظ ہو چکا تھا، کتابت کے ذریعہ سے بھی اور حفظ کے ذریعہ سے بھی۔ ایک نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے عام طور پہ واعظین جو مسجد میں واعظ پڑھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا واقعہ جہاں بیان کرتے ہیں، وہاں ایک واقعہ، مشہور واقعہ تاریخ کا، سیرت کا، آپ کے ایمان کا واقعہ، تو اس میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے جب اپنی بہن کے پاس وہ نسخہ منگایا جس پر آپ تلاوت کر رہی تھیں، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے ان کو نہیں دیا، کہا آپ بے وضو ہیں، آپ نہیں چھو سکتے قرآن کو۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ بعض صحابہ کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا تھا، لکھی ہوئی شکل میں تھا۔ اگر یہ چوتھا نقطہ آپ کو ذہن نشین ہو گیا کہ قرآن مجید صحابہ کے پاس، 7 صحابہ کے پاس لکھی ہوئی حالت میں بھی تھا اور حفظ بھی تھا، تو اس کے بعد پھر کوئی تشکیک باقی نہیں رہتی۔ اور ابن حجر عسقلانی کی روایت سے میں نے آپ کو حدیث بتائی، انس بن مالک فرماتے ہیں، اور چاروں کے چاروں صحابہ جن کو تھا وہ سارے، جن کا انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ 4 آدمیوں کو محفوظ تھا وہ قرآن مجید۔ اچھا، جن کو پورے کا پورا قرآن پاک حفظ تھا اس میں سے اکثر صحابہ بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہو گئے تھے، جس کو سریت القرہ بھی کہتے ہیں، سریت القرہ۔ بہت سارے صحابہ وہاں جو حفظ تھا قرآن مجید ان کو شہید ہو گئے تھے۔ یہ بھی یہ روایت دلیل ہے اس بات کی کہ نبی عہد نبوت میں، عہد نبوی میں قرآن مجید جمع تھا، سارے کا سارا، الا انہ لم یکن مکتوبا بین الدفتین۔ ہاں، اس کو کتاب کی شکل نہیں تھی، ایک جگہ پہ کتاب کی شکل نہیں تھی، صرف صحابہ کی ڈائریوں پر لکھا ہوا تھا اور موجود تھا۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اس دلیل کے بعد، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کے بعد، کہ قرآن مجید جو بعد میں لکھا گیا، جیسے میں نے بار بار آپ کو کئی بار میں نے بتایا کہ اورینٹلسٹس کو کہیں بہانا چاہیے اور وہ اس کو الگ طرح سے پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید تو عثمان کے عہد میں جمع کیا گیا، تب تک بہت بھول گیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں درج کیا گیا۔ یہ سب عداوت ہے، یہ علمی بنیادیں اس کی نہیں ہیں۔
یہ ایک جہالت ہے جو لوگ جس سے استفادہ کر کے استنباط کر کے اسلام پر حرف گیری کرتے ہیں۔ ایک نکتے کی طرف میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں الاتقان کی۔ ذکر ہؤلاء الحفاظ السبع، یہ ان 7 جن کا تذکرہ جن کے پاس قرآن مجید موجود تھا، یہ الاتقان فی علوم القرآن میں یہ عبارت ہے علامہ سیوطی کی علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں ذکر ہؤلاء الحفاظ السبع لا یعنی الحصر، کہ صرف ان صحابہ 7 صحابہ جن کے پاس قرآن مجید لکھی ہوئی حالت میں تھا اور یاد بھی تھا، یہ حصر پہ دلالت نہیں کرتا۔ حصر مطلب یہ کہ بس انہی کے پاس تھا۔ انما هو محمول على ان هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن كله في الصدور والسطور، یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس صدور و سطور دونوں میں قرآن مجید موجود تھا، سارے کا سارا، کلہ جمع القرآن الکریم کلہ فی الصدور والسطور وعرضوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے اپنے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کیا، حتی تیقنوا ان ما لدیہم محفوظ من زلت و نقصان، جب پیش کیا تو یہ یقین کر لیا کہ جو ان کے پاس موجود ہے قرآن پاک وہ کسی کوتاہی اور کسی لوپ ہول سے پاک ہے۔ تیقنوا ان ما لدیہم محفوظ من زلت و نقصان، there is no any loophole or any mistake، انہوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے یہ بالکل صحیح حالت میں ہے۔ الا انہ کان مفرقا، ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید مفرق تھا، الگ الگ تھا، الگ الگ لوگوں کے پاس تھا۔ یہ 7 تھے کہ جن کے پاس لکھی ہوئی حالت میں بھی تھا، محفوظ تھا، دوسرے صحابہ کے پاس الگ الگ، کا مصاحف فردیہ، ان کے ایک پرسنل نوٹ کی صورت میں، پرسنل کتاب کی شکل میں، فردیہ عند بعض صحابہ، کا مصحف علی، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پاس بھی ایک مصحف تھا، اس کے اندر بھی کئی صورتیں تھیں لیکن پورا قرآن نہیں تھا۔ وہ مصحف ابی، اسی طرح سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مصحف موجود تھا، سب صحابہ کو معلوم تھا کہ ان کے پاس ہے۔ وہ مصحف ابن مسعود، ابن مسعود کا مصحف بھی ان کے پاس بھی لکھی ہوئی حالت میں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اتصلت بنا الاسانید والروایات التي تدل على صحته وكونه محفوظا محسونة مسونة، یہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں یہ اس بات کی کافی دلیل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ تھا، حفظ تھا، محسون تھا، پریزروڈ تھا، مسونتن تھا، یعنی پورا پروٹیکٹڈ تھا، پریزروڈ اینڈ پروٹیکٹڈ، یعنی اس میں پروٹیکشن بھی تھی، پریزرو بھی تھا، پروٹیکٹڈ بھی تھا، پوری طرح سے پورا قرآن۔ تو یہ ساری دلیلیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کوئی یہ جو ایک آئیڈیا ہم خود ہی کریٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، وہ تو دوسری طرح سے انہوں نے ان کی طرف جو جمع اور تدوین منسوب ہے وہ اور طرح کی ہے، جس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ہمارے آج کی نشست میں آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا ان علمی شواہد اور دلائل کی بنیاد پر کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں جمع ہوا تھا، الا انہ مر من ادوار ثلاثہ، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کی جمع اور تدوین 3 ادوار سے گزری، 3 دوروں سے گزری۔ ایک دور پہلا عہد نبوی، دوسرا دور عہد صدیقی، اور تیسرا دور عہد عثمانی۔ لیکن بیچ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور ان کا رول، دور کا مطلب زمانہ نہیں، دور، ان کا جو رول ہے وہ بہت اہم رہا ہے، اور زید بن ثابت کا بھی رول اہم رہا ہے۔ اس پر ہم الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک تو جمع القرآن الکریم فی خلافت ابی بکر صدیق،
कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अहद में जब कुरान पाक जमा होने लगा और उसको किताबी शक्ल रही, तो उसके क्या अवामिल थे, उसके क्या कवायफ रहे और उसको कैसे जमा किया जाने लगा, इसको हम आगे की निशस्त में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद। ولنقرأ ولنرتقي وفي الجنة نلتقي ننتظر الحفل العظيم وعدو مولانا الكريم. والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي. والقرآن ربيع قلبي يصحبني دوما في دربي في كل وقت أتلوه ومرادي أن يرضى ربي.